کیا آپ کا بھی خیال ہے کہ زیادہ تر دیسی مرد اور پاکستانی مرد اپنی زندگی صرف گھسیٹ رہے ہوتے ہیں رشتے کے اندر؟ 30-35 سال کی عمر میں جب ان کی بھرپور جوانی ہے، اپنی زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں، پرووائڈ بھی کر رہے ہیں، پیسہ بھی ہے، بچے بھی ہیں، اس کے علاوہ ہو سکتا ہے گھر گاڑی بھی ہو، کوئی ٹرانسپورٹ بھی ہو، ایسی کیا وجہ ہے کہ 90% مرد جو ہیں خاص طور پہ پاکستانی اس عمر میں اپنی ریلیشن کو ایوائڈ کر رہے ہوتے ہیں؟ گھر جاتے ہوئے کتراتے ہیں کہ ہم جائیں گے تو لڑائی ہوگی، اپنے بچوں سے بیوی کے ساتھ کم سے کم وقت گزارتے ہیں، موبائل پہ لگے رہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی میں جان بوجھ کے بزی رکھتے ہیں کہ ہم گھر پہ آئیں گے تو کسی بات پہ لڑائی ہوگی، ہماری رائے کی کوئی قدر نہیں ہوگی، اور اب مجبوری کے ساتھ اگلی زندگی کو گھسیٹ رہے ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور کیا امپرومنٹ ہے ایک مرد اپنی زندگی میں کر سکتا ہے۔ اگر آپ نہیں کر سکے تو اپنے بچوں کے اندر یہ ایبلٹی، یہ کاؤنسلنگ ضرور کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہر پاکستانی مرد کو پری میریٹل کاؤنسلنگ کے لیے جانا چاہیے۔ یہ کاؤنسلنگ، یہ ایجوکیشن 3 سے 4 گھنٹے بھی اگر کوئی آپ کو سمجھا دے کہ آپ کی زندگی کیسے بہتر ہو سکتی ہے اپنے پارٹنر کے ساتھ، ریئلسٹک گولز کیا ہوتے ہیں، کس طرح ٹائم کو مینیج کیا جاتا ہے، کس طرح ایموشنز کو مینیج کیا جاتا ہے، کب بولنا ہے، کب نہیں بولنا ہے، اور کب کس لڑائی کے موقع پر آپ نے خاموش رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے، آپ کی ڈومیننس کیا ہے، آپ نے کہاں کہاں پر اپنی فیملی کو صحیح پاتھ پر چلانا ہے۔ یعنی یہ اگر آپ کو کوئی سکھا دے تو زندگی آپ کی بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ اب ایشوز آتے کہاں پر ہیں؟ پاکستان میں خاص طور پہ جو لڑکے ہوتے ہیں ان کی کوئی سیکچول ایجوکیشن نہیں ہے، یعنی کہ اس کو نہ سوسائٹی سکھاتی ہے، نہ معاشرہ سکھا رہا ہے، نہ گھر پہ ماں باپ سکھا رہے ہیں، نہ ہی اس کا اسکول سسٹم سکھاتا ہے۔ ایجوکیشن اس کی کہاں سے؟ اس کی میڈیا سے ہے اور اس کی اپنے دوستوں سے، جو 90% جو اس کو غلط چیزیں ہی سکھا رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے، اس کو صرف ایک جو بایولوجیکل اس کی ریکوائرمنٹ ہے، جو اس کی کیوریوسٹی ہے، اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ آپ نے کہاں سے پوری کرنی ہے۔ اس کے لیے کوئی بھی سورسز ہو سکتے ہیں۔ اب جب ان تمام ایشوز کے ساتھ، ان کیوریوسٹی کے ساتھ، ان بایولوجیکل ریکوائرمنٹ کے ساتھ وہ اپنے معاشرے کو دیکھتا ہے، اپنے مذہب کو دیکھتا ہے، ماں باپ کو دیکھتا ہے، تو ان کو ایک ہی سلوشن دی جاتی ہے کہ اب 17 سے لے کے 22 سال کی عمر میں اگر آپ کمانے لگ گئے ہیں تو آپ کے پاس ایک ہی سلوشن، آپ کی شادی کر دی جائے۔ مذہب بھی لوگ بھی یہی کہتے ہیں، ماں باپ بھی یہی کہہ رہے ہیں، سوسائٹی بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اگر اس کی شادی ہو جائے تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن کوئی آپ کو یہ بتاتا نہیں ہے کہ جو آپ کی بایولوجیکل ریکوائرمنٹ ہے وہ سٹیبل ہو جائیں گی اگلے 1-2 سالوں میں، لیکن جو آپ کی ایموشنل ٹراما ہے، جو زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ کے ساتھ ہونے کیا والا ہے، یہ آپ کو کوئی سمجھاتا ہی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہ 22 سال سے لے کے جو اگلے کوئی 40-50 سال ہیں، اس اذیت کے ساتھ زندگی مجبوری میں کاٹنی ہے۔ اب بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ دوسری، تیسری، چوتھی شادی کر سکتے ہیں، زندگی پھر بہتر ہو جائے گی، آپ امپروو ہو جائیں گے۔ زندگی کے اندر 2-3 سال کا بھی ٹراما آ جائے، آپ کی زندگی پہلے والی نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے اندر کرنا کیا چاہیے اور آپ کی انریلسٹک گول کس طرح بنائے جاتے ہیں۔ اب آپ کی جو ایجوکیشن ہو رہی ہے، آپ سیکھ رہے ہیں رشتے کے بارے میں، کیسے زندگی گزاری جائے، اس میں ایک آپ کی پہلے والی جنریشن ہے، یعنی آپ کی ماں باپ کی ہے۔ آپ اس کے گھر میں دیکھتے ہیں کہ ایک باپ ہے جو اس کی اتھارٹی ہے، جو پوزیشن رکھتا ہے بچوں کی اور اپنی بیوی کی، جو جس طرح کہہ رہا ہے اسی طرح زندگی گزاری جا رہی ہے۔ وہ گھر میں پیسے لاتا ہے، ماں کا کام ہے گھر میں آپ کے کپڑے بھی تیار ہونے چاہیے، آپ کے گھر کی صفائی بھی ہونی چاہیے، اس کے ماں باپ کا خیال بھی رکھا جانا چاہیے، کھانا بھی وقت پہ ہونا چاہیے۔ یعنی ان تمام گولز کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک کام ہے جو ایز اے رسپانسبلٹی ہے، جو آپ سیکھتے آ رہے ہیں، آپ اپنی زندگی میں دیکھتے آ رہے ہیں۔ مرد ہے، اس کا کام ہے صرف پیسے کو لے کر آنا، ٹائم دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، بچوں کے ساتھ کتنا ٹائم گزارتا ہے، یہ پچھلی جنریشن میں کسی کو کوئی اس کو کاؤنٹ نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں میڈیا کو۔ میڈیا کے اندر آپ کو 2 پوائنٹ آف ویو دیے جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ زندگی جو ہے شادی والی تو بڑی زبردست پھولوں سے کھلی ہوئی ہے، جس کے اندر ہر کوئی جو بڑی خوشی زندگی گزارتا ہے، بچے ہوتے ہیں، کہیں گھومنے جا رہے ہیں، بہت ساری عیاشیاں، یعنی کہ اس کے اندر جو نیگیٹو پارٹ ہے، جس کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، وہ صرف یہ چیز دکھائی جاتی ہے کہ کس طرح لوگ جو ہیں، ساس جو ہے وہ برا سلوک کر رہی ہے، نندے برا سلوک کر رہی ہیں، یعنی کہ جو اس کا پازیٹیو فیکٹر ہے یا اس کی جو مشکل پارٹ ہے کہ ایک ہسبینڈ نے وائف کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کو ریئلسٹکلی پورٹرے کیا ہی نہیں جاتا۔ دوسری اس کی سائڈ جو ہے وہ بہت ہی بھیانک ہے۔ وہ دکھاتے ہیں کہ عورت جو کام کرنے جا رہی ہے اس کے کسی اور کے ساتھ چکر ہے، کسی اور کے ساتھ وہ انٹرسٹڈ ہے، مرد بھی اسی طرح ہے، اس کے کسی کے ساتھ افیئرز ہیں، اپنی سیکرٹری کے ساتھ، اپنی کام جہاں پر وہ جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی ٹرسٹیبل نہیں ہے اگر آپ اس کے اوپر پنجرا ٹائٹ نہیں رکھیں گے، آپ اس کے اوپر اپنا کنٹرول پوزیشن نہیں رکھیں گے، تو ان کی نیچر میں شامل ہے دھوکہ دینا۔ اب اس تمام پور نالج کے ساتھ، آپ کی انریلسٹک گولز کے ساتھ، ایک امیچور پرسن جو ایموشنلی فریجائل ہے، جس کی پور کمیونیکیشن سکلز ہے،
ابھی اپنی ینگ بایولوجیکل ڈیمانڈ کے ساتھ اس کو شادی کے رشتے میں ڈال دیا جاتا ہے. اب یہ شادی میں آتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ پہلے 1-2 سالوں کے اندر ہی یہ تو بہت بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں. اب تو جو میرا ایموشنل ٹراما ہے، زندگی گزارنی کیسی ہے، مجبوریاں کتنی ہیں، رسپانسبلٹی کتنی ہے، اس کے ساتھ اب میں نے پوری زندگی گزارنی ہے. اب اس کے پاس نہ اس کا سولوشن ہے. اب یہ کوشش کرتا ہے گھر پہ ٹائم کم دے، جو بیسک ریکوائرمنٹ اس کی پوری کرے، کسی سے بات نہ کرنی پڑے. اور اب یہ زندگی کو گھسیٹ رہا ہے. اب اس کی کوشش ہے کہ یار کسی طرح مجھے جو ہے نا کوئی تنگ نہ کرے. اب اس کے انریزالو کوشچنز ہے بہت سارے ذہن کے اندر، جس کے ساتھ یہ ڈپریشن میں بھی جا سکتا ہے، اپنی کوئی گولیاں بھی کھا رہا ہوگا، مین ٹاپک کو بھی اوائڈ کر رہا ہوگا. اس کو سمجھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. گھر والے ماں باپ کہتے ہیں کہ اپنا رشتہ ہے، خود اپنا ایشو سالو کرو. گھر پہ آتا ہے تو بیوی کے الگ مسئلے ہیں، بچوں کے الگ مسئلے ہیں. اس کو کمائی میں لگایا ہوا ہے کہ پیسے کمائے، بچوں کی فیسیں، گھر کی فیسیں. یعنی اب یہ زندگی کے اندر اگلے تقریباً کوئی 40-50 سال یہ سوچ چکا ہے کہ اس میں کوئی بہتری نہیں آ سکتی. یہ اتنا تنگ آ چکا ہے کہ دوسری شادی کیا یہ اپنی پہلی بیوی کے ساتھ بھی زندگی نہیں گزارنا چاہ رہا. اس کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی کے اندر 2 طرح کی لاچارگی ہیں، یعنی جس میں آپ پاور لیس محسوس کرتے ہیں. ایک وہ ہے جو آپ کی جسمانی پاور لیسنس ہے، یعنی کہ آپ جسمانی طور پہ لاچار ہیں. اس میں بھی آپ کو غلط فیلنگ آتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجبور ہیں، آپ کچھ کر نہیں سکتے. لیکن اس سے جو بڑا ٹراما ہے وہ یہ ہے، اس سے بڑا جو نفسیاتی پاور لیسنس ہے، یعنی کہ نفسیاتی جو لاچارگی ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ریلیشن شپ کے اندر آپ نفسیاتی طور پہ، کمیونیکیشن کے طور پہ بہت پیچھے ہیں ان سے. یعنی پارٹنر کے ساتھ بھی آپ بات نہیں کر سکتے، اپنی بات سمجھا نہیں سکتے، کوئی سمجھتا بھی نہیں ہے آپ کی بات. اور ان کے پاس جس طرح کی کمیونیکیشن ہے، ایسا لگتا ہے کہ ایک ڈیڈ اینڈ ہے جس کے اندر آپ جو بھی بات کریں اگلا روبوٹ کی طرح آپ کا کاؤنٹر اٹیک پہ جملے کہہ رہا ہے، یعنی کہ کوئی بھی آپ کی فیلنگس کو نہیں سمجھ رہا. اس کے ساتھ آپ جب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں 28 سے 32 سال کے اندر مرد کو جو ہے پہلی دفعہ سیلف ریلائزیشن شروع ہوتی ہے، اس کی سیلف امپرومنٹ شروع ہوتی ہے. اسے پتہ چلتا ہے کہ اس نے زندگی کے کوئی 7-8 سال مشکل میں تو کاٹے لیکن برباد کر دیے. یعنی کہ اس کو بہت بہتر گزار سکتا تھا، وہ ینگ تھا، انرجیٹک تھا، پیسے بھی لا رہا تھا، تو کیا وجہ تھی وہ زندگی اچھی نہیں گزار سکا. تو یہ کوئی 4-5 پوائنٹس ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ یہ کر لیں یا اس میں امپرومنٹ لائیں تو آپ کی زندگی بہت بہتر ہو سکتی ہے. اگر آپ نے نہیں کیے تو اپنے بچوں کو ضرور سکھائیں. پہلے نمبر پہ ہے کہ آپ نے چوز وائزلی، یعنی کہ پہلے جو بھی آپ نے پارٹنر سلیکٹ کرنا ہے اس میں ہو سکتا ہے آپ سوسائٹی کا پریشر ہو، مذہب کا ہو، آپ کے علاقے کا ہو، ماں باپ کا ہو. آپ کی زندگی ہے اور آپ نے اکیلی کاٹنی ہے. یہ جتنے بھی فیکٹر ہیں سب نکل جائیں گے، آپ اکیلے ہی پھنسے ہوئے ہوں گے. اگر آپ نے پارٹنر چوز کرنا ہے پہلے دیکھ لیں اس کا آپ کے ساتھ مینٹل میچنگ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. آپ کو اس کے لیے ایجوکیشن ہونا ضروری نہیں ہے. بغیر ایجوکیشن کے بھی بہت سارے لوگوں کی مینٹل میچنگ ہو جاتی ہے. لیکن آپ کو کیا اعتراض پڑتا ہے؟ آپ کو اعتراض ہوتا ہے کہ اگر وہ ایجوکیٹڈ ہے یا نہیں ہے. آپ کو اعتراض ہوتا ہے کہ وہ جاب کرنے جاتی ہے یا نہیں جاتی، وہ سوشل میڈیا یوز کرتی ہے نہیں کرتی، اس کی ڈریسنگ کس طرح کی ہے، اس کا آپ کے ماں باپ کے ساتھ تعلق کیا ہوگا، وہ گھریلو ہے یا نہیں. یعنی یہ وہ فیکٹر ہیں جو آپ کو انفلوئنس کریں گے. یعنی اب اگر آپ کی چوائس جو ہے خالی خوبصورتی پر اپنی بایولوجیکل ریکوائرمنٹس کے لیے آپ کر رہے ہیں تو اگلے 2-3 سالوں کے بعد 100% شیور ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے اذیت بن جائے گی، جیرن بن جائے گی، بہت مشکل سے گزارنی پڑے گی. بڑی احتیاط سے سلیکٹ کریں. زیادہ تر جو سوسائٹی کے اندر اویلیبل آپ کے پاس آپشنز ہوتی ہیں ان کو آپ کو بڑی کوئک آپشن دی جاتی ہے اور آپ اس پہ حامی بھر لیتے ہیں. لڑکے بھی ایسے کرتے ہیں، لڑکیاں بھی کرتی ہیں. لیکن آپ نے زندگی گزارنی ہے، بڑے احتیاط سے اس کو سلیکٹ کریں. اگر ابھی نہیں کر سکتے اپنا وقت لیں، اس کے اندر آپ اپنے آپ کو ایموشنلی بھی بایولوجیکلی بھی سٹیبل کر سکیں گے. آپ کو پتہ ہوگا کہ کنٹرول کیا ہوتا ہے. یعنی زندگی کے اندر یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی کمیونیکیشن، ایموشنز اور فزیکل جو فیلنگز ہیں ان کو بیلنس میں رکھ سکتے ہیں یا نہیں. اگر آپ کر لیتے ہیں تو زندگی بہت بہتر ہوتی ہے نارمل زندگی کے مقابلے میں. دوسری زندگی کا جو بہت اہم اصول ہے جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے جان چھڑوائی جائے، وہ آپ کی ہابیز ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں ہابیز جو ہوتی ہے کہ کلرنگ ہوتی ہے، پینٹنگ ہوتی ہے یا میوزک بجانا ہوتا ہے، یہ بھی ہوتی ہیں. لیکن ہابیز وہ تمام چیزیں ہیں، یعنی وہ تمام عادات ہیں جن کو کرنے سے آپ کو خوشی ملتی ہے. اگر وہ ایڈکشن نہیں ہے، وہ نشہ نہیں ہے، اگر وہ ایلیگل نہیں ہے، اگر یہ دونوں نہیں ہیں تو آپ نے ان کو کبھی نہیں چھوڑنا. چاہے آپ کے ماں باپ کہیں، بہن بھائی کہیں، چاہے آپ کا پارٹنر کہے. یہ تمام لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ اگر آپ یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو اس سے جو ہے آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے. لیکن آپ کو اندازہ ہوگا
سیلف ریئلائزیشن کے دور میں 28 سال سے 32 سال کے درمیان کہ آپ اپنی جب ایموشنلی ویکسٹ حالت میں ہوتے ہیں، یا آپ کی ہابیز ہوتی ہیں یا آپ کی محبت ہوتی ہے، یعنی یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کو سٹیبل کر پاتی ہیں. اس میں محبت آپ کے ماں باپ سے ہو سکتی ہے، بہن بھائیوں سے ہو سکتی ہے، آپ کے مذہب سے ہو سکتی ہے. یہ آپ کو بچاتی ہے آپ کو ڈیپ بلیک کارنر پہ جانے سے، یعنی کہ وہ ڈپریشن والی جگہ جس میں بہت سارے ان ریزالو ایشوز ہیں جس سے آپ نکل نہیں پاتے. یا دوسری سائڈ پر آپ کی یہ عادات ہیں، ہابیز ہیں، اس میں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا ہو سکتا ہے، کتاب پڑھنا ہو سکتا ہے، اکیلے واک کرنا ہو سکتا ہے، میوزک بجانا ہو سکتا ہے، یا کسی کے پاس بیٹھنا، شعر و شاعری کرنا. یعنی وہ تمام چیزیں ہیں جس کو آپ کو خوشی ملتی ہے. اس کو آپ نے کبھی بھی جانے نہیں دینا، یہ آپ کو ہمیشہ ہی مدد دے گی. تیسرے نمبر پہ ہے کہ آپ نے اپنے پارٹنر کو ہمیشہ ڈیفینڈ کرنا ہے. آپ کا پارٹنر کسی تھرڈ بندے کے سامنے ہے، ماں باپ ہو سکتے ہیں، اس کے ماں باپ بہن بھائی ہو سکتے ہیں، آپ نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے. اگر لڑائی اس طرح ہو جاتی ہے جس کے اندر آپ کے قریبی محبت کرنے والے لوگ بھی کانفلکٹ میں آ جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کے ماں باپ ہو سکتے ہیں، اس کے ماں باپ یا آپ کے بہن بھائی، آپ نے خاموشی رکھ سکتے ہیں لیکن آپ نے اپنی محبت کم نہیں کرنی. وقت کے ساتھ یہ جو مشکل دور ہے، پریشانی ہے، یا یہ جو وقت تھا جس کے اندر یہ لڑائی ہو رہی ہے، یہ ریزالو ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے اس ٹائم پر اپنے ماں باپ، بہن بھائی یا دوسرے پارٹنر کے ساتھ ایک نیگیٹو یا کانفلکٹنگ قسم کا کمنٹ رکھا تو یہ ساری زندگی ساتھ رہتا ہے. آپ خاموش رہ سکتے ہیں لیکن اپنی محبت آپ نے کم نہیں کرنی ہے، ٹائم اپنا ابھی بھی پورا دینا ہے. چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے پارٹنر کو اپریشیٹ کریں کسی بھی چیز کے لیے. کھانے کے لیے ہو سکتا ہے، صفائی کے لیے ہو سکتا ہے، گھر کی ارینجمنٹ کے لیے ہو سکتا ہے، کپڑے کے لیے، سلیقے کے لیے. آپ اس کو بہت چھوٹا چھوٹا اپریشیٹ، 1 منٹ کے لیے بھی اپریشیٹ دن میں کر لیں تو آپ کی زندگی بہت بہتر ہوگی. لاسٹلی اپنی کمیونیکیشن سکلز کو بہتر کریں. کب خاموش رہنا ہے، کب نہیں رہنا. پارٹنر کے ساتھ اگر آپ زیادہ وقت نان امپورٹنٹ ایشوز پہ، یعنی کہ جس کا آپ کو اوپر کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے یا جس کے اوپر آپ کا بولنا ضروری نہیں ہے، آپ نے نہیں بولنا. اس میں ہو سکتا ہے کہ آج اس کا صفائی والی نے کام کس طرح کیا ہے، پڑوسی نے کیا کہا ہے، کھانے میں کیا بنا، کیا غلطی ہو گئی، اسکول والوں نے کیا کہا، یا کسی رشتہ دار نے کیا کہا. یہ وہ تمام ایشوز ہیں، آپ کی رائے ضروری نہیں ہے. آپ اس کو غور سے سنیں، 10 سے 15 منٹ بھی سنتے ہیں تو آپ کی زندگی بہت بہتر ہوگی. صرف آپ کی اٹینشن چاہیے. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری بات سنیں. اپنے پارٹنر کی خاص طور پہ اگر آپ نے 10 سے 15 منٹ بات سن لی تو آپ دیکھیں گے کہ زندگی بہت بہتر ہوگی. عموماً لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسی بات شروع ہوتی ہے اپنی رائے دے دیتے ہیں. آپ 1-2 منٹ بھی سن نہیں پاتے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پارٹنر کی جو ہے نا سوچ ہی بہت چھوٹی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے سوچتے کس طرح، کرتے یا بولتے کس طرح. وہ آپ کی پارٹنر ہے، اچھی لگے یا بری لگے، آپ پوری زندگی آپ نے اس کے ساتھ گزارنی ہے. اس کی رائے کی عزت دیں، اس کو سنیں. کانفلکٹ بھی ہے تو کسی اور ٹائم میں بتا دیں، لیکن ابھی آپ کا وقت سننے کا ہے. اس کی رائے سنیں، وہ کہنا کیا چاہتی ہے. لاسٹلی اپنی مینجمنٹ سکل، ٹائم مینجمنٹ بہت بہتر کر لیں. آپ نے اپنے وائف کو، اپنے پارٹنر کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو ایک ٹائم مینج کر لیں کہ کتنا ٹائم دینا ہے، اور وہ ضرور دیں. اگر آپ نے ہفتے کے اندر، دن کے اندر کچھ ٹائم رکھ لیا ہے تو اس کو ریگولرلی دیں. نہیں دیتے تو اگلے دن اس کو بیلنس کریں، تاکہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، آپ کا پارٹنر، یہ جان جائے کہ آپ ہمیشہ سے ایک اتنا وقت، اتنا ٹائم دے رہے تھے. امید کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی بہتر ہو سکے. کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کیسے عورتیں اپنی زندگی بہتر کر سکتی ہیں، اور کیسے بہت چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے عورتوں نے، پاکستان کے اندر دیسی عورتوں نے اپنی زندگی بے وجہ مشکل کی ہوئی ہے. یعنی ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگلے 10 سالوں کے ساتھ 12 سالوں کے بعد کہ ہم اپنی زندگی بہت بہتر جی سکتے تھے. بہت ان امپورٹنٹ یعنی نان امپورٹنٹ سے ایشوز کی وجہ سے ہم نے کیوں اپنی زندگی اتنی مشکل کیے رکھی. نیکسٹ کسی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ عورتیں کس طرح امپروو کر سکتی ہیں. اپنی رائے دیجیے گا. بہت شکریہ.